ملے ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے 4 دنوں کا معاہدہ آج پورا ہو گیا ہے، اور اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اس جنگ بندی میں 2 دنوں کی مزید توسیع کر دی گئی ہے، لیکن اگلے 2 دنوں میں جنگ بندی کن شرطوں کے ساتھ جاری رہے گی، کیا قیدیوں کا تبادلہ ہوگا نہیں ہوگا، اس حوالے سے ابھی تک کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ قطر نے کل دیر رات کو یہ اعلان کیا یا میڈیا میں خبر جاری کی کہ جنگ بندی میں مزید 2 دنوں کی توسیع ہو گئی ہے، اور اس خبر کی تصدیق اسرائیل کے ذرائع نے بھی کی، حماس کے ذرائع نے بھی کی، اور امریکی ذرائع نے بھی اس خبر کی تصدیق کی۔ تو اس طرح یہ خبر کنفرم سمجھی جا رہی ہے کہ جنگ بندی میں مزید 2 دنوں کی توسیع کر دی گئی ہے۔ پہلے ہی یہ خبر سامنے آ گئی تھی کہ قطر انٹیلیجنس کے سینئر ذمہ داران اسرائیل جا چکے ہیں، اور اسرائیل کے موساد کے ساتھ ان کی بات چیت ہو رہی ہے، اور اس طرح جنگ بندی کا سلسلہ آگے بڑھ گیا ہے۔ جنگ بندی کے معاہدہ کے تحت کل رات کو قیدیوں کے تبادلہ کی چوتھی کھیپ بھی حماس نے اسرائیل کے حوالے کی، اور اسرائیل نے بھی فلسطینی قیدیوں کو حماس کے یا ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیا۔ دیر رات کو 11 اسرائیلی قیدیوں کو حماس نے حوالے کیا اسرائیل کے، یعنی ریڈ کراس کے، اور ریڈ کراس نے پھر انہیں اسرائیل کے حوالے کیا۔ اور جب یہ خبر کنفرم ہو گئی اسرائیل کو کہ حماس نے ان کے 11 قیدیوں کو ریلیز کر دیا ہے، ریڈ کراس کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے، تب اسرائیل نے بھی اپنی جیلوں سے 33 فلسطینی قیدیوں کو ریلیز کر دیا اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لیکن اس درمیان ایک سب سے بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ایک طرف اسرائیل نے حماس کے دباؤ میں اور اپنے قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے 150 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے، دوسری طرف اسی دوران اسرائیل نے ویسٹ بینک اور رام اللہ کے علاقوں میں ریڈ مار کر کے، چھاپہ ماری کر کے، مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کر کے 117 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے، قیدی بنا لیا ہے۔ یعنی جتنی تعداد میں حماس کے ساتھ دباؤ میں آ کر کے اسرائیل نے قیدیوں کو ریلیز کیا ہے، اتنی ہی تعداد فلسطینیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہے، دوبارہ ان کو قیدی بنا لیا ہے اسرائیل نے۔ یہ خبر سامنے آئی ہے، اور ابھی تک ویسٹ بینک کے علاقوں میں اسرائیل کی جانب سے ریڈ کا سلسلہ جاری ہے، اور اس واقعہ پر، ان معاملوں پر دنیا خاموش ہے، امریکہ خاموش ہے، یونائٹڈ نیشن تو ہمیشہ ہی خاموش رہتا ہے، اگر وہ کچھ بولتا ہے تو اس کی بات پر اسرائیل کبھی کچھ توجہ نہیں دیتا۔ اس درمیان ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور اس خبر نے اسرائیل کی نیند حرام کر دی ہے، اور خبر وہ یہ ہے کہ حماس کے رہنما یحییٰ السوار، جو اسرائیل کو سب سے زیادہ مطلوب ہے، جس کو رہا کرنے کے فیصلے پر اسرائیل آج تک پریشان ہے، انہوں نے سرنگوں میں جا کر اسرائیلی قیدیوں سے ملاقات کی، ان سے بات چیت کی، ان کی خبر خیریت معلوم کی، اور ہبرو زبان میں انہوں نے بات چیت کی اور کہا آپ لوگ محفوظ ہیں، آپ کا بال بیکا نہیں ہوگا، اسرائیل جتنی بھی بمباری کرے غزہ پٹی پر، جس قدر چاہے وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، لیکن آپ لوگوں کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچے گا، آپ محفوظ ہے۔ اس خبر کا انکشاف اسرائیل کی میڈیا نے کیا ہے، اور یہ خبر اسرائیل کے لیے بہت زیادہ پریشان کرنے والی ہے۔ پچھلے ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ یحییٰ السوار کون ہے، اور وہ کیوں حماس کے رہنماؤں میں سب سے زیادہ اسرائیل کو مطلوب ہے۔ وہ اسرائیل کی جیلوں میں رہ چکے ہیں، لیکن اسرائیل جیل میں رہنے کے دوران بھی یحییٰ السوار کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکا کہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہو سکتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ 7 اکتوبر کا جو حملہ ہوا تھا، تو اس پورے حملہ کی پلاننگ یحییٰ السوار نے کی تھی۔ یحییٰ السوار حماس کے ان اہم ترین رہنماؤں میں شامل ہیں جو بڑے رہنما ہونے کے ساتھ پوری ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ وہ غزہ پٹی میں ہی رہتے ہیں، غزہ پٹی کے باہر نہیں رہتے، جس طرح حماس کے کئی سینئر رہنما ہیں جو ان کے پولیٹیکل معاملات کو دیکھتے ہیں، فورن افیئرز کو دیکھتے ہیں، اور وہ قطر میں رہتے ہیں یا ترکی میں مقیم ہیں، کچھ جارڈن میں مقیم ہیں، لیکن یحییٰ السوار غزہ پٹی میں ہی رہتے ہیں، وہی رہ کر وہ پوری سنگٹن کو، پورے سسٹم کو چلاتے ہیں۔ اسرائیل نے بار بار ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اسرائیل کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب اسرائیل کے لیے خبر اور زیادہ شرمناک ہے، اسرائیل کی ایجنسیوں پر یہ خبر سوال اٹھانے والی ہے کہ یحییٰ السوار غزہ پٹی میں موجود ہے، اسرائیلی قیدیوں سے ملاقات کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کی ایجنسیاں پتہ لگانے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔
और यहीं से सच्चाई भी सामने आ गई कि मोसाद के बारे में जो दावा किया गया था कि दुनिया की सबसे तेज़ तर्रार खुफिया एजेंसी है, ये दावा भी झूठा साबित हुआ और महज वेस्टर्न मीडिया ने इसराइल के कई लोगों को खौफजदा करने की कोशिश की थी। इसराइल की वो ताकत नहीं है जिसका अब तक दावा किया जा रहा था। इसके अलावा ये जानना भी ज़रूरी है कि जंगबंदी के दौरान गज़ा पट्टी में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, मलबा को उठा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर वो जमा हो रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ भी सामने आ रही है। उनका घर तबाह बर्बाद हो गया है, उनकी बिल्डिंगें टूट गई है, हर कुछ वहाँ कब्रिस्तान में तब्दील है। इसके बावजूद उनके अंदर हौसला बरकरार है, हिम्मत बरकरार है। और यही वजह है कि जब कैदी रिहा होकर आ रहे हैं तो उनको इस्तकबाल कर रहे हैं। हमास के रहनुमा कहीं पर उनको मिल जाते हैं तो उनकी वो तारीफ़ करते हैं, उनका साथ देते हैं, उनकी शिकायत करते हुए नज़र नहीं आते हैं। गज़ा पट्टी के बाहर लोगों को ज़रूर हमास से शिकवा है कि हमास की वजह से गज़ा पट्टी में इतनी बड़ी तबाही और बर्बादी हुई है, लेकिन जो गज़ा पट्टी की फ़लस्तीनी अवाम है वो आज भी हमास के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ बड़ी तादाद में जो लोग हैं वहाँ बेघर हो चुके हैं, वो टेंटों में और खेमों में रहने पर मजबूर है, जिसको आप विजुअल में स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे दरख्वास्त है मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। इन दिनों हम एक नई ऑफिस बना रहे हैं, नया स्टूडियो बना रहे हैं, उसके लिए हमें आपसे खुसूसी मदद चाहिए। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट की तफसील मौजूद है। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।